ہم نماز میں سجدہ سہوا کرتے ہیں. نماز کے اندر 14 واجبات ہیں. ایک واجب یا چند واجبات رہ جائیں تب سجدہ سہوا لازم ہے. لہذا واجبات کو سیکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے. تو نمبر 1 سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے امام کے لیے، اور جو اکیلے نماز پڑھے اس کے لیے. امام کے پیچھے آپ نے قرآن نہیں پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ قرآن ہے. اور اس کے ساتھ سورت کا ملانا یہ بھی واجب ہے. اور تقدیم، کسی رکن کو آگے نہ کرنا. تاخیر، 3 سبحان اللہ کی مقدار خاموش نہ رہنا، تاخیر نہ کرنا. اور تقدیم تاخیر ترتیب سے نماز پڑھنا. تعدیل، رکوع اور سجدہ آہستہ آہستہ کرنا. یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم، 1 سبحان العظیم کی مقدار، سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے. اور رکوع سے کھڑا ہونا اور سجدے کے بعد بیٹھنا یہ بھی واجب ہے. ٹونکے نہیں مارنی چاہیے، اس سے نماز نہیں ہوتی. صلی فإنک لم تصلی. ایک آدمی نے اس طرح کیا، پاک نبی نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، گویا کہ آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورت کا ملانا، تقدیم تاخیر ترتیب تعدیل دونوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پڑھنا واجب ہے. تو یہ 8 ہو گئے دونوں قید ہیں. اور تکبیر قنوت، دعائے قنوت یہ بھی واجب ہے. اللہ اکبر بھی اور دعائے قنوت بھی دونوں واجب ہیں. کتنے ہو گئے؟ 10. پہلا السلام علیکم واجب ہے، دوسرا سنت ہے. کتنے ہو گئے؟ 11. امام کے لیے فجر مغرب عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اونچی آواز سے تلاوت کرنا، اور باقی تمام رکعتوں میں اور نمازوں میں آہستہ تلاوت کرنا یہ واجب ہے. اس کے برخلاف وہ چلا تو سجدہ سہوا امام پر لازم ہے. اکیلے جو نماز اونچی آواز سے پڑھے یا آہستہ، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ امام کے لیے. لیکن 4 آیتیں آہستہ پڑھے یا 4 آیتیں اونچی آواز سے پڑھے آہستہ نماز، ٹھیک ہے نا، تب. اور درمیانی قاعدہ بیٹھنا، پہلا بیٹھنا واجب، آخری بیٹھنا فرض. کتنے ہو گئے؟ 13. 14. فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے خاص کرنا. لہذا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھی تو سجدہ سہوا نہیں ہے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورت ملائی تو اس پر بھی سجدہ سہوا نہیں ہے. آپ خاموش رہے، سجدہ سہوا نہیں. آپ نے ذکر کیا، سجدہ سہوا نہیں ہے. 5 واجبات رہ جائیں، 1 سجدہ سہوا ہے. کوئی واجب نہیں چھوٹا. ویسے آپ نے سجدہ سہوا کر دیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، کچھ نہیں ہوتا اس سے. السلام علیکم ایک بار کہیے اور پھر سجدے 2 سجدے کیجیے آخری قاعدہ میں، اور پھر 2 سجدوں کے بعد شروع تا آخر پڑھیے. دلیل موجود ہے اس کی. تو یہ 14 واجبات ہے، اس میں آپ ذرا سستی نہ فرمائیں. اور امام کے پیچھے آپ نے قرات نہیں کرنی ہے. ہمارا یہ موقف ہے. بعض رات فرماتے پڑھنی ہے، تو ان کا موقف جیسے ہمارے بزرگ مکہ مدینہ والے اہل حدیث بزرگ فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں امام حنیفہ نہیں پڑھنی ہے. دونوں کے پاس دلائل، لڑائی جھگڑے مت کرو. ہماری دلیل یہ ہے، من صلی رکعتن، جس نے 1 رکعت ایسی پڑھ لی، فلم یقرأ فیہا من القرآن، اس میں اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فلم یصلی، اس کی نماز نہیں ہوتی. الا ان یکون وراء الامام، ہاں اگر امام کے پیچھے ہو تو ہو جاتی ہے. ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 149. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہ 14 واجبات ہیں. حدیث میں نے سنا دی. یہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحہ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. تو یہ اکیلے نمازی کے لیے ہے. امام بخاری فرماتے ہیں یہ ہر اس کے لیے ہے، نمازی کے لیے ہے. ہم کہتے ہیں یہ حنیفہ والے بزرگ کے جتنے علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ اکیلے نمازی کے لیے. امام بخاری کے 2 استادوں کے استاد سفیان ابو داؤد میں، عبداللہ ابن المبارک ترمذی میں فرماتے ہیں ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ حدیث سب کے لیے عام نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہے اکیلے نمازی کے لیے کہ وہ سورہ فاتحہ ہی پڑھے گا واجب اور سورت بھی ملائے گا واجب.
اور یہ حدیث آدھی پڑھی جاتی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ اس کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وسورۃ معها، ایک روایت میں ہے فصاعدا، ایک روایت میں ہے وما زاد، دیکھو یہ الفاظ موجود ہیں، لہذا ان ٹکڑوں سے معلوم ہوا کہ یہ اکیلے نمازی کے لیے ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اور سورت بھی اور کچھ زیادہ وما زادہ اور فصاعدا اس سے آگے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اکیلے نمازی کے لیے حدیث ہے۔ بہرحال منہ سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، منہ سے، اور یہ فرض ہے۔ یہ قرآن بخاری مسلم دونوں میں نہیں ہے، ہاں مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، لیکن اس میں ہے کہ اقرا فی نفسک، دل میں پڑھو، نفس کا ترجمہ دل ہے، من طلق فی نفسی لم یطلق، بخاری، جس نے دل میں طلاق دی اس کی طلاق نہیں ہوتی، جلد نمبر 2 کتاب الطلاق۔ من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے، نفس کا ترجمہ دل ہے، لہذا اس کا مطلب یہ فتدبر، سورہ فاتحہ کے مضامین پر کیا کرو؟ سوچو، کیا کرو؟ سوچو، تدبر۔ اور باقی امام کے پیچھے جو کچھ ہم پڑھتے ہیں قرآن نہیں ہے، یہ کیا نہیں ہے؟ قرآن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے اہل حدیث حضرات کے حوالے سے۔ اہل حدیث حضرات اور یہ مکہ مدینہ والے جو نماز پڑھتے ہیں، یہ دلائل بھی، ان کے دلائل بھی قرآن حدیث میں ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن حدیث میں ہیں۔ انہوں نے نماز نبوی کتاب لکھی ہے، میں نے بھی نماز نبوی کتاب لکھی، اس کے جواب میں بہت دلچسپ، وہ پڑھ لیجیے، 0311 444 005۔ تو 1500 سال بزرگوں نے یہ کہا یہ نماز بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں نمازیں ٹھیک ہے، دونوں کے دلائل ہیں، ریفرنسز، توجہ سے سنو۔ شیخ ابن تیمیہ، ابن القیم، شیخ علامہ دہلوی، سب نے کہا دونوں طرف دلائل ہے، لہذا لڑائی جھگڑے مت کرو۔ کوئی کہتا ہے امین آہستہ ہے، دلیل ہے، کوئی کہتا ہے امین اونچی آواز سے، دلیل ہے، کوئی کہتا ہے خون سے وضو ٹوٹتا ہے، دلیل ہے، کوئی کہتا ہے خون سے وضو نہیں ٹوٹتا، دلیل ہے۔ بعد میں ایسے لوگ آئے 1500 سال بعد، انہوں نے کہا ہم ٹھیک، ہماری نماز ٹھیک، باقی سب کی غلط، تو یہ انہوں نے بہت بڑی بدعت کی ہے اور اس پر مناظرے کرتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس مسئلے کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں، اس مسئلے کو نہیں اٹھانا چاہیے اس طرح۔ زبان سے نیت کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب بھی نہیں ہے۔ الاشباہ والنظائر، فتح العلمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 پر لکھے ولا عبرۃ للذکر باللسان، زبان سے نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ زبان سے آپ نے کہا ظہر ہے، وہ عصر ہے، دل میں ہے عصر ہے، غلطی ہو گئی نا، نماز ہو گئی، کیوں؟ دل کی نیت کا اعتبار ہے، لہذا نماز ہو گئی۔ تو زبان سے نیت، امام کے پیچھے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، بہتر ہے۔ اہل حدیث حضرات فرماتے ہیں یہ فرض ہے، اس کی دلیل نہیں ہے، بخاری میں ہے یہ سنت ہے، لتعلموا انہا سنہ، ابن عباس سے روایت ہے۔ اہل حدیث بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ فرض ہے، درست نہیں ہے، بخاری میں یہ سنت ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں بطور قرات کے نہ پڑھو، بطور دعا کے پڑھو تو ٹھیک ہے۔ بہرحال چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہم لڑتے ہیں، شرک اور بدعت سے بچنا چاہیے، شرک اور بدعت سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ تو لڑائی جھگڑے مت کرو، شر فساد نہ کرو، اتنی ٹائم اور وقت ضائع کرتے ہیں لوگوں کو۔ شرک اور بدعت سے بچو، پیار محبت سے، کسی فرقے اور فرد کا نام نہ لو۔ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، داڑیاں کاٹ رہے ہیں، ڈھول ڈمک کے گانے بجانے، فلمیں ڈرامے ہیں، لوگ سود میں مبتلا ہے، فجر کی نماز میں مسجدیں خالی ہیں، یہ رفع دین ہے یا نہیں، اس پر لڑتے ہیں۔ رفع دین پر آدھی نیکی نہیں ملتی، ایک نیکی اس پر نہیں ملتی، آپ آپس میں لڑتے ہیں اس پر۔ مسواک پر کتنی نیکیاں ملتی ہے، حدیث ہے، تو رفع دین پر کتنی نیکیاں ملتی ہے، وہ ذرا بتاؤ، ایک بھی نہیں، کیوں لڑتے ہو؟ امام اپنی دعا کرے گا، لوگ اپنی دعا کریں گے، یہ سنت ہے۔ امام مقتدی اور مقتدی امام کا محتاج نہیں ہے دعا میں۔ بہرحال اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، والسلام۔